اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے ہم نے مالی حالات کی قسم پرسی اور مہنگائی کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے طور پر اپنی لاپرواہیاں جو مال کے تصرف اور خرچ کرنے کے حوالے سے ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ یہ نصیحت بھی ہوگی کہ ہمیں کفایت شعاری کی پالیسی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہمارا گھر، ہمارا اسی طرح ہی خاندان اور اسی طرح ہی ہمارا قبیلہ، ہمارے ادارے اور اسی طرح مملکت جو اس وقت ذاتی طور پہ ہر جگہ پہ مالی تنگ دستی کا شکار ہے، تو اپنے طور پر کئی اقدامات ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ جس سے انشاءاللہ اس حالت کی بہتری کی طرف وہ قدم معاون ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شرعی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب نے آیت کریمہ ابھی سماعت فرمائیے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ اپنا مال قریبی رشتہ داروں کو یعنی ان کا حق دیجئے، مساکین کو دیجئے، تنگ دستوں کو دیجئے، فقراء کو دیجئے، لیکن یاد رکھیے مال میں تصرف کرتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی نہ کیجیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، مال کو حد سے زیادہ تصرف میں لانے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا۔ بھائیوں، اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیے تو ہمیں دنیا میں اس وقت ارد گرد ہمارے ماحول میں
تین طرح کے لوگ مال خرچ کرنے والے ملیں گے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس مال موجود ہے، روپیہ پیسہ موجود ہے، رب کائنات کی فضل سے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے، جو اس خالق کائنات نے اپنے فضل سے نوازا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ نماز کے بعد، نماز پوری ہو جانے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے معیشت کے، کمائی کے ذرائع رکھے ہیں، ان کو تلاش کیجئے اور اپنا روزگار بنائیے۔ اس اللہ کے فضل کو جو اس مالک نے عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنا مال فقراء، غرباء پر، رشتہ داروں پر، تنگ دستوں پر خرچ نہیں کرتے، بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس مال و دولت تھوڑا ہو، زیادہ ہو، حد سے زیادہ ہو، وہ مال کو اتنا زیادہ تصرف میں لاتے ہیں کہ لا محالہ اس کو فضول خرچی کہا جائے تو بے جا نہیں ہوتا۔ مال وہاں پہ خرچتے ہیں جہاں پہ مال کا حق بھی نہیں ہوتا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال الشیطان، شیطان نے کہا تھا، لعنہ اللہ، اللہ کریم اس شیطان پہ لعنت فرمائے۔ شیطان کہتا ہے، اللہ رب العالمین کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، لن یسلم صاحب المال منی الا من احدى ثلاث، صاحب مال میرے حملے سے محفوظ نہیں رہے گا، اغدو علیہ بہن واروح، میں اس صاحب مال پر صبح و شام حملہ کروں گا، اور تین قسم کے طریقوں سے حملہ کروں گا، صاحب مال ان تین حملوں میں سے کسی ایک میں ضرور پھنس جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، جب شیطان نے اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے تیرا ان پہ بس نہیں چلے گا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہمارا جھکاؤ کس طرف ہے، ہمارا جھکاؤ کس طرف ہے۔ تین حملے سنیے۔ شیطان کہتا ہے، اخذہ من غیر حلہ، صاحب مال مال کمائے گا لیکن ایسے ذرائع سے کمائے گا جو حلال نہیں ہوں گے۔ وَإِنفَاقِهِ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ، مال وہاں پہ خرچ کرے گا جہاں پہ اس مال کو خرچ کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور شیطان کا تیسرا حملہ یہ ہے، وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ فَأَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ، میں صاحب مال کے لیے اس مال کو اتنا محبوب بنا دوں گا کہ اس کو اس کا حق ہی بھول جائے گا کہ مال خرچ کہاں پہ کرنا ہے۔ یہ شیطان کے تین حملے ہیں۔ اب آئیے دوبارہ انہی تین بندوں، تین قسموں کی طرف۔ پہلا شخص کنجوس، دوسرا فضول خرچ، تیسرا وہ شخص جو اعتدال والا آدمی ہے۔ اللہ نے مال دیا، اللہ نے دولت دی، وسائل دیے، زندگی کی سہولیات دی، اور ان ساری زندگی کی سہولیات کو لیتے ہوئے وہ اپنی ضرورت کے مطابق بقدر ضرورت جو ہے وہ اپنا مال خرچتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ آج اگر ہم زندگی میں بے شمار قسم کی پریشانیاں دیکھتے ہیں اور معاشی لحاظ سے تنگیاں دیکھتے ہیں، اور بسا اوقات ہمارے کئی دوست بیچارے معاشی پریشانی کا اس حد تک شکار ہوتے ہیں کہ وہ سائیکولوجیکل نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، سائیکولوجیکل پیشنٹس بن جاتے ہیں۔ لیکن
اگر ہم جس علاقے میں یا جس کلچر کا ہم حصہ ہیں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر، معمولات پر نظر دوڑائیں گے تو ہمیں خود احساس ہوگا کہ کئی جگہ پہ ہماری خود عیاشیاں ہیں، پرتعیش زندگی ہے، جس بنا پہ ہمیں جو ہے یہ حالات کی قسم پرسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات اپنے سٹیٹس کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ رشتہ کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس وسائل نہیں تھے، لہذا وہ زندگی کا عجیب و غریب قسم کا، جھوٹا قسم کا، ایک دھوکے قسم کا سٹیٹس اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ قرض بھی لے لیتا ہے، معاشی تنگی کا شکار ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ مال خرچ کرنے میں اتنا لاپرواہ رہتا ہے کہ جتنی محنت سے مال کمایا ہوتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اتنی لاپرواہی کرتا ہے جو حقیقت میں ناشکری کی طرف اس کو پھر لے جاتی ہے۔ اس ناشکری کے عالم میں وہ اپنے رب کا مال میں حق بھول جاتا ہے، نہ فرضی زکوٰۃ دیتا ہے، نہ نفلی صدقات دیتا ہے، ان چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ اپنے زندگی میں تنگیاں معاشی لحاظ سے اس لحاظ سے لے آتا ہے کہ خاندان، برادری، قبیلے کا بھرم رکھنے کے لیے احساس کمتری کا شکار رہتا ہے کہ فلاں میرے عزیز رشتہ دار نے تو شادی کی تھی، اتنا مال خرچ کیا تھا، اس نے تو اس کا اتنا زیور ڈالا تھا، اس نے تو فلاں ہوٹل میں کھانا کھلایا تھا، اس نے تو بڑی لیوش قسم کی اس میں ڈشز تیار کروائی تھی، اور بڑی اتنے قسم کے کھانے اس نے تیار کروائے تھے، تو اگر میں نہ کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے اس نے برادری کی ناک کٹوا دی ہے، اس نے خاندان کو نیچے لگا دی ہے، لہذا اس چکر میں آ کر وہ لوگوں سے پکڑتا ہے، پیسے بھی پکڑتا ہے، ادھارے بھی لیتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بیچارہ کرتا ہے، اپنی زندگی کو تنگ کرتا ہے، اور اس کا بڑا سبب بسا اوقات تکبر بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس دولت بہت ہے، میں نے اس کو دکھانا ہے، میں نے اس کو شو کرنا ہے، اور میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے بچے کی شادی ہو، پورے شہر کو پتہ لگے کہ میرے بچے کی شادی ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تمہیں کثرت مال کی ہوس نے ویسے ہی ہلاک کر کے رکھ دیا، حتی زرتم المقابر، اور اس مال کی کثرت نے، اس کثرت کی ہوس نے تمہیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حتی زرتم المقابر، قرض اتارتے اتارتے، پیسے کٹھے کرتے کرتے، گنتے گنتے تم قبر کی دہلیز تک پہنچ گئے ہو، لیکن خواہش ختم نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا۔ تم لوگوں نے مال اکٹھا کرنے میں دنیا پہ اتنا دھیان کر لیا کہ اسی دنیا کو ترجیح دے دی، آخرت کو بھول گئے۔ یاد رکھنا چاہیے تھا الآخرة خیر، آخرت ہی بہتر ہے، وابقا، اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ اس آخرت کی تیاری کا سامان تو ہم نے تیار نہیں کیا، اس کے لیے تو نہ کوئی تیاری کی، نہ اس کے لیے محنت کی، لیکن یہ ضرور دھیان رہا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچا میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو کاش یہ احساس میرے بھائیوں اللہ کریم ہمارے اندر بھی اس کو پیدا فرما دے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے جو مال کو اتنا فضول خرچی میں اڑاتا ہے، وہ تکبر کی وجہ سے ہو یا وہ احساس کمتری کی وجہ سے ہو
یا وہ اپنا سٹیٹس کو ریسٹور کرنے کے حوالے سے، بحال کرنے کے حوالے سے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدًا۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو شخص عیب جو آدمی ہے، لوگوں کے عیب نکالتا ہے، مال جمع کر کے گن گن کے رکھتا ہے، لیکن اس کو یہ علم نہیں ہے کہ جس خالق نے اس کو اتنا مال و دولت دیا ہے، اس کے مال میں غرباء، فقراء، نادار، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں کا بھی حق ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم نے آپ دیکھیے اس کی ممانعت کے حوالے سے جو آیات بینات ہمارے لیے اتاری ہیں، آپ چند وہ بھی سماعت فرما لیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ رب العالمین نے مال دیا، اب مال آنے کے بعد لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھیے۔ کیا مطلب؟ اس خالق نے جو مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اس کے فضل کو ذہن میں رکھیے گا کہ مال یہ ہاتھ صرف جیب کی طرف ہی نہ جائے کہ مال آیا جیب میں ڈال لیا۔ یہ سمبولیکلی یہ بات سمجھائی گئی ہے قرآن کریم میں، کیونکہ بلاغت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، علوم البیان، علوم المعانی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس طرف ہم نہیں جا رہے۔ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ میٹافوریکل میننگ سمجھائے گئے ہیں کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، ہاتھ صرف مال جمع کرنے کی طرف نہ جائے، اس مال کو لوگوں کی طرف بھی تقسیم کیجیے۔ اور ساتھ دوسرا ادب بھی اسی میں سکھا دیا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اسے اتنا ہاتھ کو کھول دیجئے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر آپ کی کیفیت معاشرے میں ملامت زدہ شخص کی ہو جائے کہ آپ کے پاس سارا تھا، آپ اڑا کے بیٹھ گئے، اب آپ کے پاس کچھ نہیں رہا۔ یہ ادب سکھایا ہے ساتھ۔ فضول خرچی بھی نہیں کرنی، اور نہ ہی اتنی تنگی کرنی ہے کہ آپ کا جو مال ہے اس سے سارے غرباء، یتامہ، مساکین، تنگ دست وہ اس سے محروم رہیں۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ وہ لوگ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا، نہ ہی ہاتھ دبا کے تنگی کرتے ہیں، مال روک کر بھی نہیں رکھتے، كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اعتدال کا رستہ اپناتے ہیں، ضرورت محسوس ہوتی ہے مال خرچتے بھی ہیں، جہاں پہ پتہ لگتا ہے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے تو وہاں پہ مال کو بچا لیتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی عباد الرحمن کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اور قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے اس کو خرچ بھی کیجیے، لیکن خرچ کرتے وقت فضول خرچی سے بھی بچیے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں ذرا ڈھونڈیے، آپ سے بہت سے لو سٹیٹس والے بھی لوگ ہوں گے، بہت کم درجے والے بھی لوگ ہوں گے جنہیں مالی سہولیات اس طرح کی حاصل نہیں ہے جس طرح کی آپ کو حاصل ہے۔
یہ قرآن کہتا ہے کہ آتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. حدیث میں آتا ہے ان فی المال حق سوى الزکاة، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق موجود ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا شخص، کوئی رشتہ دار امید لے کے آتا ہے کہ آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، آپ کے اس نے فنکشنز دیکھے، آپ کی ریل پیل دولت کی دیکھی، اس نے اگر آپ سے مانگ ہی لیا ہے تو قرآن کہتا ہے آتی ذی القربى حقہ، اس کا حق تھوڑا سا اس کو دے دیں. والمسکین، مسکین کو بھی دے دیں. وابن السبیل، کوئی مسافر بے یارو مددگار آ گیا ہے اس کو بھی دے دیجیے. لیکن ساتھ سبق یہ دیا لا تبذر تبذیرا، اسراف فضول خرچی مت کیجیے. یاد رکھنا اس ڈگر پہ چلو گے کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی کہلاؤ گے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر آدمی تھا. قرآن نے تو ہمیں یہاں تک حکم دیا ہے کہ آپ اپنے خاندانی معاملات وراثت تقسیم کرتے ہیں تو وراثت کی تقسیم جو ہے وہ چند روپوں میں تو نہیں ہوتی. یہ خاندانی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مختلف خاندانوں کو مختلف وسائل دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو کسی کی لاکھوں میں، کسی کی کروڑوں میں، کسی کی اربوں میں جائیداد ہوتی ہے. تو جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو خاندان کے کچھ بیچارے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہاں تو کروڑوں تقسیم ہو رہے ہیں تو چلو ہمیں بھی ساتھ کچھ اگر وہاں سے کچھ مل جائے، کوئی شخص ہمارے اوپر ترس کھا کے. تو قرآن نے وہاں پہ بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ یہاں پہ بھی آپ دھیان کر لیا کریں اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا. آپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، مال تقسیم ہو رہا ہے، کروڑوں تقسیم ہو رہا ہے، جائیدادیں کوٹھیاں بانٹی جا رہی ہیں. آپ کے اس تقسیم کے عمل کے قریب آگے پیچھے کوئی رشتہ دار آپ کے پاس آتا ہے، کوئی مسکین آ گیا ہے کہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس تو اللہ نے آپ کو کافی دولت سے نواز دیا ہے تو اب میرے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ چلے دے دیں. تو جتنا بڑا آپ نے مال لیا ہے تو قرآن کہتا ہے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس کو بھی اس میں سے کچھ دے دیجئے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جھڑکنے کی بجائے اپنی زبان سے اچھی بات نکالیے، اس کے لیے ساتھ خیر کا کلمہ بھی بولیے، اس کو دعا بھی دیجئے. اس کو مت ایسی بات کہیے کہ آپ کی نظر تو ہمارے پیسے پہ ہی ہوتی ہے، اب آپ کو سارے اٹھا کے دے دیں. اس نے کب آپ سے سارے مانگے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی آپ کو ایسے مواقع دیے ہیں تو میرے بھائیوں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے دوران کھانے کے عمل میں، پینے کے عمل میں، ہر کسی میں اعتدال کا حکم دیا ہے، فضول خرچی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کلوا واشربوا وتصدقوا من غیر سرف ولا مخیلۃ، آپ کھائیں بھی پیئیں بھی، آپ سارا کچھ کریں، والبسوا پہنے بھی، وتصدقوا صدقہ بھی کریں، لیکن من غیر سرف ولا مخیلہ، اس میں نہ اسراف کا اظہار ہونا چاہیے نہ تکبر کا اظہار ہونا چاہیے. کہ آپ اگر کسی کو مال دیتے ہیں، فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، اس خالق و مالک کا ساری زندگی ہمیں شکر ترک نہیں کرنا چاہیے جس نے ہمیں دینے والا بنایا ہے. فرمایا یہ دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دیتے ہوئے کہیں تکبر نہ آ جائے کہ یہ تو ہمیشہ ہی آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، ایسی باتیں اپنی زبان سے مت نکالیے. یقولوا لہم قولا معروفا کے خلاف بات آتی ہے. اچھی بات کہیں، دعائیں دیں اگلے کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مالی حالات کو بہتر فرمائے، اللہ آپ کے بھی مال کو بہتر کرے، آپ کو اپنے مزید فضل سے نوازے، اس طرح کی دعائیں دیا کرے. اور پھر میرے بھائیوں اگلی حدیث ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے.
سنن نسائی کی 3668 نمبر حدیث ہے، ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انی فقیر لیس لی شیء۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ولی یتیم، اور میرے لیے ایک یتیم بھی زیر کفالت ہے، تو بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کل من مالی یتیمک، جو یتیم کا مال تیرے پاس امانت پڑا ہے اس میں سے آپ اعتدال کے ساتھ خرچ کر لیجئے، غیر مسرف ولا مبادر، نہ اسراف کرنا ہے نہ حد سے بڑھنا ہے، ولا متأثل، اور نہ ہی اس نیت سے کہ اس کا مال، یہ تو بچہ چھوٹا ہے اس کو کون سا پتہ ہے، اپنی دولت اکٹھے کر کے جائیداد بناؤ، ایسا کام مت کیجئے۔ شریعت نے وہاں پہ بھی ہمیں اسراف اور مال جمع کرنے سے منع کر دیا۔ کوئی ایسا موقع میرے بھائیوں چھوڑا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے، میرے محترم بھائیوں، آداب اور اخلاقی آداب نہ رکھے ہوں۔ اب ہمارے معاشرتی مواقع ایسے آتے ہیں، کھانے میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے المومن یاکل فی معین واحد، ایک مومن آدمی ایک آنت میں کھاتا ہے، اس کی جتنی انٹسٹائنز ہوتی ہیں 7، وہ ایک میں کھاتا ہے، اتنی مقدار کھانے کی رکھتا ہے۔ والکافر یاکل فی 7 امعاء، کافر 7 انتڑیاں بھر کے کھاتا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ لقمتن و لقمتین یکفیان للمومن لیقیم صلبہ، کہ مومن آدمی کی تو کمر سیدھی کرنے کے لیے 1 یا 2 لقمے ہی کافی ہوتے ہیں۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ہم شادیوں پہ آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، کہ دنیا جس طرح کھانے پہ ٹوٹتی ہے، وہ عربی میں کہتے ہیں نصیبک یصیبک ولو کان تحت جبلین، آپ کا حصہ اللہ کی طرف سے آپ کو مل ہی جائے گا، چاہے وہ پہاڑوں کے نیچے بھی ہو، اللہ آپ کو ایکسیس اور رسائی وہاں تک دے ہی دیتے ہیں۔ لیکن وہ حصہ جو آپ کا حصہ نہیں ہے، لا یصیبک ولو کان تحت شفتیک، اگر آپ کے مقدر میں نہیں لکھا، آپ ہونٹ پر بھی لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ جانے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کے مقدر میں نہیں لکھا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ اس نے لقمہ منہ پہ رکھا، اس کی جان نکل گئی، کھانا نصیب نہیں ہوا، اس کا رزق اتنا ہی لکھا تھا جو وہ اس سے پہلے لے چکا ہے، اتنا ہی لکھا تھا۔ تو دیکھیے لیوش قسم کے کھانے کھائیں گے شادیوں پہ، میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں کہ 1 لقمہ یا 2 لقمے کافی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے اگر کسی کو میکسیمم کھانے کی اجازت دی ہے، وہ بھی آپ تصور کر لیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح ہے جس طرح ایک آدمی پیٹ کے 3 حصے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، 1 حصہ کھانے کے لیے، 1 حصہ پینے کے لیے، اور 1 حصہ سانس لینے کے لیے۔ اب آپ تصور کریں کہ ہمارے لوگ جس طرح کھانے پہ ٹوٹتے ہیں، وہ اتنا بوجھل ہو کے کھاتے ہیں کہ خود ہی سوچتے ہیں پانی، وہ سانس، وہ اپنا رستہ خود ہی بنا لے گا، خیر ہے، 3 حصے ہم نے کیا بنانے ہیں، اور سانس کی اللہ رحم کرے، وہ خیر ہے، وہ آئے نہ آئے، کھانا آخری ہے ہمارا، ہم نے اس کو جو ہے نا وہ مکمل کر کے جانا ہے، اور سارا کچھ کھا کے پھر بھی کہہ کے جاتے ہیں کہ یہ آپ کا کھانا کچا تھا، یہ گوشت تو صحیح نہیں تھا، سارا کچھ جاتے جاتے علامہ بھی دے جاتے ہیں، اس کو آبجیکشن بھی لگا جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پہلو شریعت کو بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں، کھانے میں اسراف یہ بھی ہے، کھانے میں اسراف یہ بھی ہے کہ آپ نے 20 قسم کی ڈشیں بنائیں، اس میں آدھی ڈشیں وہ ہوتی ہیں جس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، وہ کھانا کدھر جائے گا؟ ضائع ہوگا۔ کھانے میں فضول خرچی یہ بھی ہے کہ آپ بے وقت کھاتے جائیں، جب بھی دل کیا کوئی چیز منگوائی کھا لی، اس کے ساتھ آپ بھی تنگ ہوں گے، آپ کا جسم بھی تنگ ہوگا۔ اور کھانے میں اسراف یہ بھی ہے کہ جو مقدار آپ نے سنی ہے اور حدیث بھی سماعت فرمائی، عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرمایا، اس حوالے سے میرے بھائیوں
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ اس طرح زیادہ پیٹ بھر کر کھانا یہ بھی خلاف شریعت ہے۔ اور پھر اپنی اپروچ سے بڑھ کر مہنگے سے مہنگا کھانا اور اس جگہ پہ جا کے کھانا جو آپ کی اپروچ ہی نہیں ہے، اور اس کی طمع کر کے پیسے جوڑ کر وہاں پہ کھانا کہ جس بنا پہ اس نے پیسوں سے آپ کی اور بھی بنیادی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، یہ بھی خلاف شریعت بات ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم ان چیزوں کا خود دھیان نہیں کریں گے، کفایت شعاری خود نہیں کریں گے، تو سارا دن بیٹھے حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ ہمیں اپنا بھی تو کچھ سوچیے، اپنے طور پہ بھی تو ہمیں کفایت شعاری کی کچھ پالیسی اپنانی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ سارے وہ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کا ایک عکس ہے، ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ وہ جب تصویر ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے نا، تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اس کے مطابق کریں جو ایگزیکٹ سنت اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ میں بہتری لائیں، ورنہ یہ مسرفین والی جس کو قرآن نے اسراف کہا ہے، یہ نافرمانی کے معنی میں بھی ہے، حد سے گزر جانے کے معنی میں ہے۔ تو کھانے میں بھی پینے میں بھی ہم حد سے گزر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابی کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ اگر جاری نہر پہ بھی بیٹھے ہیں نا، وہاں پہ بھی پانی اسراف کرنے سے بچو۔ ہماری شریعت نے ہمیں یہاں تک جو ہے نا یہ چیزیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ فضول خرچی اور یہ حد سے گزرنے والی صفت یہ فرعون کی تھی۔ ان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ فرعون جو تھا وہ زمین میں بڑا غالب تھا، اس کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، اختیار کا نشہ تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ بھی انہی مسرفین میں سے تھا۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم نے جہاں پہ ہماری یہ رہنمائی کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے ہماری اس انداز سے رہنمائی فرمائی کہ گھروں میں، آپ کے گھروں میں جو بستر اور چار پائیاں ہیں، اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ صحیح مسلم کی 2084 نمبر حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا فراش للرجل وفراش لامرأته، ایک بستر آپ کے لیے، ایک بستر آپ کی بیوی کے لیے، والثالث للضیف، اور تیسرا بستر اس کے لیے جو کوئی مہمان آ جاتا ہے، اس توقع پہ بندہ اس کو رکھ لیتا ہے۔ باقی آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کے بستر رکھ لیے۔ فرمایا اس سے جو بڑھ کر ہوگا للشیطان، وہ شیطان کے لیے ہے، یعنی آپ میں پھر وہ سوچ آئے گی جو شیطانی سوچیں ہیں، آپ مال کو دبا کر رکھیں گے۔ اب آپ تصور کیجئے، یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ اس میں اگلے گھر کے مطابق برتن نہ دیے جائیں تو گھر سے تانے پڑتے ہیں، اور پھر 25-30 سال کے بعد وہی خاتون جس کی اتنے سال پہلے شادی ہوئی ہوتی ہے، اس کے جہیز کے برتن اور بیڈ شیٹیں وہی نکلتی ہیں جو اس نے ابھی تک ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں کی ہوتی۔ یہ فضول خرچی نہیں، اور یہ فضول خرچی کی گئی اگلے گھر کا پیٹ بھرنے کے لیے، تاکہ ہماری بچی کو کوئی بات نہ کرے۔ ان کو بھی شریعت سے دوری اتنی تھی کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی یا نہ کی، یا کوئی شنوائی اس طرح کی کر دی کہ ہمارا تو گھر اتنا بڑا ہے، ہم نے تو گراج بھی بنا لیا، اس میں 2 گاڑیاں آ جاتی ہیں، تاکہ آپ یہ بھی امید رکھیں کہ ہم نے آئندہ مستقبل میں بچی کو گاڑی بھی دینی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں وہ پہلو ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنے صحابی کی تربیت کرتے ہوئے یہ کہا، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ کسی آدمی کے لیے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان یضیع من یقوت، کہ جو اپنی یا متعلقین کی روزی جو اس کے پاس ہے وہ اس کو ضائع کر بیٹھتا ہے، اس کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جو بات ہم کھانے کی کر رہے تھے،
شادی پہ کھانا اتنا سارا ڈال لیا، چیک بھی نہیں کیا یہ میری تباہ کا ہے کہ نہیں ہے، ایک چمچ لگا یہ تو تباہ کا ہی نہیں ہے، اب سارا ضائع کر دیا۔ وہ رزق جس سے کئی لوگوں کا پیٹ بھی پل سکتا تھا، وہ ہم نے اس کو ایک لمحے میں ضائع کر دیا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گوشت کا سالن لیا، کھا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ یہ امیر المومنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھتے ہیں کیا کھا رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے یہ گوشت بنایا وہ کھا رہا ہوں۔ آپ صحابہ کرام کا تقوی دیکھیے، عمر فاروق کہتے ہیں کفا بالمرء صرفا ان یاکل کل ما اشتہاہ، کسی آدمی کے لیے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے دل میں جو خواہش آتی ہے وہ اس کو کھا کے پورا کر لے، وہ بھی فضول خرچ آتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی احتیاط تھی، احتیاط تھی جس احتیاط کو وہ بروئے کار لاتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تمام باتیں وہ ہیں جو اپنے اپنے تئیں یہ ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں مسجد میں آنے کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسراف سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے ایمان والو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں جائیں زینت بنا کے جائیں۔ ایسے کپڑے مت پہنو جو آپ نہ گلی محلے بازار میں نہ سسرال کے وقت جانے کے لیے پہنتے ہو، وہ پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ خذوا زینتکم، زینت بنائیں، اللہ کے پاس آ رہے۔ ہم نے اللہ کو اتنا ہلکا سمجھ دیا ہے کہ جو پھٹے پرانے کپڑے ہم نے وہ صبح فجر کی نماز میں پہن کے آنے ہوتے ہیں، اور جب اپنے کام پہ نکلتے ہیں تو کس طرح تیار ہو کے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ساتھ کا ہم کھائیں بھی پئیں بھی، لیکن اسراف مت کیجئے، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 1477 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں 6 چیزیں بیان کی۔ فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات، اللہ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ ووعد البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے۔ ومنع وہات، جس چیز کو شریعت نے منع کر دیا ہے اس کا انجام نہیں دینا، اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارا فضول بولنا اور کثرت سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا تمہارے لیے انتہائی ناپسند جانا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سعادت کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے یہ چیزیں وہ ہیں کہ بندہ ظاہری طور پہ سوچتا ہے کہ میں کھانا جو کھا رہا ہوں ہے تو حلال ہی ہے حلال ہے، لیکن شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے نا اس کو بھی غور کیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی۔ قرآن کریم میں تقریباً 14 آیتیں ہیں، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، جو آپ کے نفس کو اچھا لگتا ہے، ما تطیب بہ النفس،
جو کھانے کو دل کرتا ہے وہ چیزیں کھائیں. ایسے پیٹ بھرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اسراف کے زمرے میں آئیں گی جو بعد میں آپ کے جسم کی بڑھوتری کا اور غذائیت کا سبب نہیں بن سکتی. میرے محترم بھائیوں، اگر حکومتی سطح پر حکومت اپنے طور پر کفایت شعاری کی پالیسی کا اعلان کرے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ اپنی بھی ہم تربیت کریں کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں کہ نمود و نمائش کی بجائے معاملات کو سادگی سے انجام دینے کی کوشش کریں. یہ پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ یہ ہے اپنے اندر عاجزی لے کے آئیں، انکساری لے کے آئیں کہ آج ہم اگر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص مالی لحاظ سے کم تر ہے مجھ سے، تو احساس ہمارے اندر ہی ہونا چاہیے کہ جو رب، جو خالق و مالک اس کو اس درجے پہ رکھے ہوئے ہے اور مجھے بڑا درجہ دیا ہے، وہ خالق اس سے الٹ کرنے پہ بھی قادر ہے. لہذا عاجزی انکساری لائیں، احساس سے برتری انشاءاللہ اپنے اندر سے خود ہی ختم ہو جائے گا، اور یہ ہماری خود جو زندگی کے معاملات ہیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے سمجھ لیں یہ رزق اللہ نے دیا ہے، اور جس خالق نے یہ ہمیں رزق دیا ہے اس رزق پر اس کے دوسرے بندوں کا بھی حق ہے. اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، لہذا نفلی صدقات دینے کی عادت ڈالیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پرتعیش زندگی سے پرہیز کریں. جو چیز سستے داموں ہو سکتی ہے اس کو لاکھوں کروڑوں میں کرنے کی بجائے تھوڑے داموں بھی جو سر انجام پائی جا سکتی ہے اس کو اس میں کرنے کی کوشش کریں. کفایت شعاری کی پالیسی اپنائیں. اور پھر پانچویں بات یہ ہے کہ جو متعین حد آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر جتنا کم رہتے ہوئے خرچ ہو سکتا ہے وہ کریں. متعین حد میں رہیں، اپنی حد سے بڑھیں گے. آپ کے پاس کسی کو 1000 روپے میں کھلانے کی استطاعت ہے، کیوں 5000 روپیہ لگاتے ہیں؟ جب حد سے بڑھ کر اگلے کو نمود و نمائش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے، تو وہ آپ سے توقع بھی زیادہ لگاتا ہے. پھر اس ظاہر داری میں ہم پیسے کی دوڑ میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اپنی حقیقت کو اصل بھول جاتے ہیں اور قرضے سر پہ چڑھا کے ساری زندگی اپنے لیے پھنسا لیتے ہیں. میرے بھائیوں، چھٹی بات یہ ہے کہ جو جس کام کے لیے ہے وہ اس کو وہی کرنے دیا جانا چاہیے. یہ غذا ہے نا، غذا یہ پیٹ میں ڈالنے کے لیے، اس کو ڈسٹ بنز کی زینت مت بنائیے کہ کھانا آپ نے اتنا پلیٹ بھر لی، 2 لقمے لیے باقی چھوڑ دیا. اب ہوٹل والے جتنے بھی ہیں وہ اس کو ضائع ہی کریں گے. آپ کو چاہیے تھا آپ تھوڑی مقدار میں ڈالتے تاکہ بقیہ جو کھانا ہے وہ مزید سپلائی نہ آتی، شادیوں پہ، فنکشنز پہ، فیسٹ پہ یہ وہ مزید سپلائی نہ آتی، وہ لوگوں کے پیٹوں میں جاتا، چے جائے کہ وہ ڈسٹ بنز کی زینت بنے. لہذا اس چیز پہ پرہیز کریں کہ کتنے روزانہ لاکھوں کا کھانا ہم ایک شادی ہال میں ضائع کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیجیے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ما من یوم یصبح العباد الا وملکان ینزلان. روزانہ جب صبح ہوتی ہے اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں. 2 فرشتے آتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو مزید مال عطا فرما. اور ساتھ ہی دوسری دعا بھی کرتے ہیں اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں تیرا دیا ہوا مال روکتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تلف کر دے. اب میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو فرشتوں کی دعائیں لینے والا بنا. اللہ کریم ہمارے اندر اعتدال کی طبیعت اور اعتدال کی پالیسی اور کفایت شعاری کی پالیسی اپنانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.